قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ انبیاء اولیاء بارگاہ رب العزت کی طرف سے معین ہو کر آئے اور انہوں نے تمام دنیا کی انسانیت کو تبلیغ کی، تو اس میں سب سے پہلا حکم جو ان کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت ہود آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت صالح آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اسی طرح باقی شعیب آئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ شعیب نبی تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی تھی کہ جب وہ بیچارے مصر سے نکلے، حکومت مصر ان کو پکڑنا چاہتی تھی، خوف کی حالت میں نکلے، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ بہرحال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چلتے چلتے وہ مدین پہنچ گئے، اور مدین میں انہوں نے دیکھا، ایک جگہ بیٹھ گئے، ویسے ہی کنواں تھا، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے، ویسے بیٹھ گئے، چونکہ جگہ تو تھی نہیں، پتہ نہیں تھا کس کے پاس جانا ہے، کوئی میزبان نہیں تھا ان کا، کوئی معین شخص نہیں تھا جس کے پاس آنا ہے، شہر کا تعارف بھی نہیں ہے۔ اس طرح بیٹھ گئے تو دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ پانی کی طرف نہ جائیں۔ تو کہنے لگے آپ لوگ کیوں نہیں پلا رہے پانی؟ کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم پانی نہیں پلا سکتے، چلا نہیں سکتے کنویں کو، تو ایسی صورت میں جب یہ لوگ چلے جائیں گے، جو بچ جائے گا پانی وہی ہماری بکریاں پئیں گی، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ہٹو بچوں کہہ کر سب کو ہٹا دیا، خود اکیلے چلایا، حالانکہ چند آدمی مل کر کنویں کو چلاتے تھے، پانی پلا دیا، یہ جلدی چلے گئے۔ تو بابا نے پوچھا آج آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے جی وہاں ایک طاقتور امانت دار شخص ہمیں مل گیا ہے، بڑا شریف ہے، ان کو بلایا گیا، پھر فرمایا کہ میری دو بیٹی ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ آپ چاہیں میں ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور معاہدہ کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ مدین علاقہ جو ہے یہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کی طرف یہ علاقہ بنتا ہے، اور اس علاقہ میں جو ہے یہ ایلا سے، ایلا اسرائیل کا شہر ہے، اس سے یہ علاقہ تقریباً کوئی 125 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتا ہے۔ مدین کا لفظ پورے قرآن مجید میں 29 دفعہ آیا ہے، اس میں مدینہ بھی ہے، مدائن بھی ہے، مدین بھی ہے، یہ سارے لفظ آ جاتے ہیں۔ حضرت شعیب کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا کہا تو لوگوں کو یہی کہا یہ آپ کا بھائی ہے، آپ ہی کے خاندان سے ہے، آپ ہی کے خاندان میں سے ایک آدمی کو میں نے بنایا ہے۔ اخ کہا گیا، اخ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو کہتے ہیں۔ یہ اخ، اخت، اخو، اخوان، یہ سب کا سب قرآن مجید میں 97 دفعہ آیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اے میری قوم، یہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، یہ 228 دفعہ قوم، قیام، قائم، جیسے آپ رکوع کرتے ہیں تو وہ رکوع ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو قیام ہے، تو قیام وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ قوم، قیام وغیرہ سارے 228 دفعہ ہیں۔ عبادت کا لفظ قرآن مجید میں 277 دفعہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام قرآن مجید میں 2702 دفعہ ہے۔ الہ 126 دفعہ ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر کوئی بھی نہیں، یہ 158 دفعہ ہے۔ جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، یہ قرآن مجید میں 323 دفعہ آیا ہے۔ رسولنا، رسول کی جمع، رسول، رسول، یہ لفظ قرآن مجید میں 549 دفعہ آیا ہے۔ رب، رب العالمین جیسے آپ کہتے ہیں، یہ 980 دفعہ آیا ہے۔ اوفو، وفا کا معنی ہوتا ہے وفا کرنا، اوفا یوفی ایفا، اس کا معنی پورا دینا ہوتا ہے،
اوف بعہدہ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہاں مراد ہے کہ ناپ تول جو ہے وہ پورا کیا کرو۔ فاوفو کا معنی ہوتا ہے ناپ تول پورا کرنا، یہ 68 دفعہ ہے۔ ناپ تول کس کا؟ جن چیزوں کو ماپا جاتا ہے، کیل 14 دفعہ ہے، وزن کیا جاتا ہے، وزن میزان یہ 23 دفعہ آیا ہے، الناس انسان یہ 338 دفعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ یہ مدین ایلہ سے تقریباً کوئی 125 کلومیٹر دور ہے، خلیج عقبہ کی سرحد کے ساتھ ہے۔ ان کی قوم تجارت کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے لوگ بھی تجارت کرتے ہیں۔ تاجر لوگ عام طور پر کئی خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں جو غلط کار ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈنڈی مارنا، جب کوئی چیز خرید کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح چکر چلاتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کے پاس آئے، جب کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ وہ دوسرے کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی ہو جائے۔ دوسری خرابی ان میں ہوتی ہے کہ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پتی آپ خریدنے گئے ہیں تو اس میں مسور کی دال کے پتوں کو، مسور کی دال کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو رنگ کر کے پتی والا وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہیں کہ ہم پتی استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ پتی نہیں ہوتی، مسور کے چھلکے ہوتے ہیں۔ دودھ ہے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں میں، حتیٰ کہ آپ کا دودھ جو عام طور پر ملتا ہے، شاذ و نادر کوئی شریف آدمی ہوگا، ہزاروں میں سے 2-4، وگرنہ سب کے سب پانی بھی چھپڑ کا ملاتے ہیں، عام پانی جو ہے وہ نہیں ملاتے، بلکہ اب تو دودھ کو خود بناتے ہیں۔ ایسے طریقے ہوتے ہیں، اس میں صرف بھی ڈالتے ہیں، دوسری چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ خرابی ہیں، ان کو اس وقت یہ خرابی ملانے والی نہیں تھی، ناپ تول میں کمی بیشی کی تھی، تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ ناپ تول آپ لوگوں کا پورا ہونا چاہیے۔ اصل میں جب ناپ تول کی آدمی کمی کرتا ہے، فرض کریں آپ نے 1 کلو لینا ہے، آپ کو 2 چھٹانک یا 10-20 گرام جو ہے وہ آپ کو کم ملے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے پیسے پورے دیے ہیں، چیز آپ کو کم ملی ہے۔ تو جتنے پیسے 15-20 گرام کے مقابلے میں آئیں گی اس کا وہ مالک نہیں بنے گا۔ زیادہ تر کا مالک ہے، 15-20 گرام کے پیسوں کا مالک نہیں بنا۔ حرام حلال مل کے جب کھائے گا تو اولاد کی تربیت کیا ہوگی، باقی کس طرح ہوگا۔ اور یہ صرف ناپ تول میں نہیں، ہر چیز میں آتا ہے۔ مثلا ہم مولوی صاحبان ہیں، اگر ہم پڑھانے میں ڈنڈی ماریں تو ظاہر ہے کہ ہم پر بھی یہ چیز آ جائے گی کہ پورا ٹائم ہم نہ پڑھائیں، 5-10 منٹ پہلے کھا جائیں، 2-4 منٹ پہلے کھا جائیں۔ آپ طالب علم ہیں، اگر پڑھنے میں ڈنڈی ماریں آپ لوگ کہ بر وقت نہ آئیں، 10-15 منٹ لیٹ آئیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی پڑھائی پوری نہیں ہوگی۔ امتحان میں کوئی خرابی کریں، نقل ماریں یا یہ، تو نقل تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ امانت داری کے بھی خلاف ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے ادارے کے ساتھ اس کا بھی خلاف ہے۔ اپنے آپ کے دشمن بن کر انسان نقل مارتا ہے تو اس وقت تو پاس ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ نیچے تو کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے، وہ اس نے نقل ماری ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کل دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی۔ تو گویا کہ ہر جتنے بھی شعبے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی، ڈنڈی مارنا بھی ہوتا ہے، تقریر کرنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ آپ لوگ نعرے نہیں مار رہے، اس نے تو پیسے لینے ہیں، نعرے نہیں لگیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہ پھر ڈنڈی مارتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، غلط چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ یہ۔ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ایران میں اجتماع تھا، 56 ملک آئے ہوئے تھے، تو اس میں یمن کے ایک صاحب کو بھی بلایا گیا تھا۔ 5 منٹ کا اس کو ٹائم دیا گیا، تقریر اس نے کرنی تھی، تو کہنے لگا 5 منٹ اگر ٹائم دینا تھا تو یمن سے مجھے کہہ دیتے، میں ٹیلی فون پر کر دیتا۔ ایرانیوں سے کہا میں نے ٹکٹ تو نہیں لیا آپ سے، میں اپنی ٹکٹ پر آیا ہوں۔ تو اس نے البتہ بات ایک کہی، وہ بنیاد ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے عرصہ میں اس طرح کا کردار ادا کیا کہ لوگ ان کو کہتے تھے صادق ہیں، صادق اور امین کہتے تھے۔ تو آج مسلمان خراب کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں، ہر ملک تنگ کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں صداقت نہیں ہے۔ جتنے شعبے ہیں، فوج سے لے کر سول تک، مولوی صاحبان تک،
واعظین تک، خطباء تک، مقررین تک سب اس نے شمار کیے، کہنے لگے سچ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو اگر دیکھیں تو جھوٹ کا دورہ ہے، ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، سچ نہیں ہے۔ اگر سچ آ جائے تو انسان کی یہ کامیابی کی علامت بن جائے گا، ایسا آدمی گناہ بھی نہیں کرے گا، پڑھائی میں بھی اچھا ہوگا، چونکہ معاملہ سچ کا، ہر چیز میں سچ ہونا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر آپ نے ناپ تول میں کمی کی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لوگوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک، لوگوں کو نقصان پہنچانا جب پتہ چلے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے تو آپ فساد کر رہے ہیں زمین میں۔ دو، جبکہ انبیاء اصلاح کے لیے آئے ہیں، ناپ تول پورا کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو۔ دوسری خرابی ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ یہ ان کی قوم مناع للخیر تھی، اچھے کام سے روکتی تھی۔ کوئی آدمی اگر حضرت شعیب کی طرف جا رہا ہوتا تو انہیں یہ کہتے چھوڑیے جی کیا لینا ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، پاگل سا ہے، اس کو کسی چیز کی پتہ نہیں ہے۔ یا جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، ایک آدمی صدقہ دینا چاہتا ہے، سیلاب کے لیے دینا چاہتا ہے، کسی نیک کام میں، چھوڑیے جی آپ نے بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کا بل آ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نتیجہ یہ ہاتھ اس روک لیتا ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے، فیسیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے مناع للخیر، خیر سے روکنا، یہ کام کرتے تھے۔ فرمایا راستے پر نہ بیٹھو کہ لوگوں کو جھڑکتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو ایمان نہ لے آؤ، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہو۔ دیکھ لو تم بہت تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کثرت سے پیدا کیا، اور یاد رکھو جو مفسد ہوگا اس کی سزا بڑی کڑی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لے آئے صبر کرو، انتظار کرو، ان میں سے اچھا کون ہے؟ ایمان لانے والے اچھے ہیں یا جو ایمان نہیں لائے وہ اچھے ہیں؟ صبر کرو، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ پہلے دن قبر میں ہی ہو جائے گا کہ مومن کی حالت کیا ہوگی قبر میں، اور جو ایمان نہیں لائے اس کی حالت کیا ہے۔ اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب سے بڑی خرابی کسی قوم میں امراء کرتے ہیں، جن کو مالا بھی کہا گیا ہے، سرداران قوم، جن کو مترفون بھی کہا گیا ہے، یعنی مال کے عنوان سے عیاش، جن کو مالدار بھی کہا گیا ہے، کئی نام ان کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا اور وہ متکبر تھے، وہ دھمکیاں دیتے تھے حضرت شعیب کو، شعیب ٹھیک ہو جاؤ، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، آپ کے مومن بھی ہماری شہر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائیں، وگرنہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے شہر سے، جلا وطن کر دیں گے۔ ایک او لتعودن فی ملتنا، یہ ہماری بت پرستی کی طرف واپس آ جاؤ۔ شعیب کہنے لگے، کتنی شرافت کے ساتھ جواب دیا ہے، کیا آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آ جاؤں؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہو اللہ پر۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائیں تو ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہوئی ہے، اچھا بنایا ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی لوٹ کر آنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا رب جو حکم دیا ہے ہم تو اسی کی مشیت کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے رب کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اور حضرت شعیب کہتے ہیں آپ میری بات مانے نہ مانے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر حضرت شعیب بھی تھک گئے تھے، دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ لوگ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، یہ ہمیں بڑا پریشان کر رہے ہیں، اب حق کو فتح دے، حق کا فیصلہ فرما، اور تو بہترین فتح دینے والا ہے۔ یہ لوگ بڑے کہنے لگے، اب دوسرے لوگوں کو کہنے لگے، کافروں کو، کہ دیکھو شعیب کے قریب نہ جانا وگرنہ تمہیں خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 عذاب ان پر آئے ہیں۔ ایک زلزلہ آیا ہے، اس نے ان کو اس طرح کر دیا ہے کہ ان کے مکان بھی ان کے اوپر گر گئے اور یہ بھی نیچے گر گئے۔ یہ کون تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا؟ یہ اپنا کو فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارہ میں ہیں۔ حضرت شعیب نے کیا کام کیا؟ پشت پھیر کر چلے گئے۔ جب ان پر زلزلہ آیا، عذاب آیا، تو کہنے لگا اے میری قوم، میں نے آپ کو نصیحت کی، آپ کے ساتھ خیر خواہی کی،
اپنے رب کے فرامین کی تبلیغ آپ کو کی، فکیف آسا علی قوم کافرین، اب جب کافر ہو کر آپ مرے ہیں تو میں افسوس تو نہیں کر سکتا، آپ کو مرنا ہی چاہیے تھا، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی شہر میں ہم نبی نہیں بھیجتے بلکہ اس کی قوم کو اگر وہ نہ مانے تو ان کو ہم تکلیفیں بھی دیتے ہیں، مصیبت میں بھی ڈالتے ہیں، عذاب میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ تضرع و زاری کریں۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ غلط کاموں کی طرف پڑ گئے تھے، ہم اس میں نہیں پڑے۔ لیکن جب غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے پکڑ ہماری اچانک ہوتی ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی ہمیں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو آپ کے ملک میں مہنگائی ہے، گندم کم ہو رہی ہے، سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، کچھ کام آپ کریں، باقی کام اللہ کر دے گا۔ وہ کیا کریں آپ کام کہ اے شہر والوں، لاہور والوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مومن بن جائے۔ مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر اس قدر پختہ ایمان ہے کہ اللہ کے ہر فرمان پر یہ عمل کرتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت داری ہے، عہد کی وفا کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ دوسرا کیا کرو، واتقو، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب کی عظمت کا احساس کرو۔ اگر پکے مومن بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی برکات ہم آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے، آسمانوں کے بھی زمین کے بھی۔